بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام میں زنا اور بدکاری یعنی ایک مرد اور عورت کا شادی اور نکاح کے رشتے کے علاوہ تعلق قائم کرنا یہ ایک سماجی برائی ہے، سوشل ایول ہے، اور اس کی خاتمے کے لیے اور اس کو بند کرنے کے لیے اسلام نے اس کے بارے میں سخت ہدایات دی ہے۔ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ زنا کے قریب نہ پھٹکنے کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اسلام نے اس کی سزا بھی سخت متعین کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں اس کی جو سزائیں ہیں اور دنیا میں اس کی وجہ سے جو بلائیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو مجھے دو آدمی لے گئے اور پھر مجھے مختلف مناظر سین دکھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ۔ وہ دونوں آدمی مجھے لے کر گزرے ایک ایسے منظر کے پاس سے کہ ایک تنور ہے اور اس میں سے شور غل آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ قال فاطلعنا فيه، ہم نے وہاں جھانک کے دیکھا، فاذا فيه رجال ونساء عورات، کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں۔ فاذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم، تنور کے نیچے سے جب آگ کی لپٹ اٹھتی ہے تو وہ مرد اور عورت جو ننگے تھے وہ بھی اوپر آتے ہیں۔ فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهْبُ ضَوْضَوْا، جب وہ لپٹ اور آگ کی وہ سوزش آتی ہے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بد نصیب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی اور آگے چلیں اور آگے منظر دوسرے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر سب مناظر دکھانے کے بعد انہوں نے ان سب کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور فرمایا کہ وہ تنور والے جو تھے، اما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فانهم الزنات والزواني، بخاری کی روایت ہے کہ وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تنور جیسی عمارت کے اندر جلائے جا رہے تھے، ان کے نیچے سے آگ اٹھ رہی تھی، وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں جو بدکاری میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ یا محدثین کرام نے لکھا کہ ان کو سزا ان کے عمل جیسی دی گئی، وہ چونکہ چھپ کر ننگے ہو کر یہ بدکاری کرتے تھے، یہ عمل انجام دیتے تھے، تو وہاں پر ان کو سزا اسی جیسی دی گئی کہ ان کو بھی ننگا کر کے اس تنور میں ڈال دیا گیا۔ پھر چونکہ وہ زنا نچلے حصے میں کرتے ہیں تو ان کو تنور میں ڈال کر نیچے سے آگ کو بھڑکایا جاتا اور اس میں ان کو جلایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر زنا کی اور بدکاری کی وجہ سے جو سزائیں آتی ہے اور بلائیں آتی ہے اللہ کی طرف سے، جو پریشانیاں آتی ہے، ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم ولد الزنا، میری امت برابر خیر میں، بھلائی میں اور اچھائی میں رہے گی جب تک ان میں حرام کی اولاد کی کثرت نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ اللَّهُ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، مسند احمد کی روایت ہے، جب حرام کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر قریب ہے کہ اللہ عام سزا، عام عذاب میں لوگوں کو گرفتار کر لے گا۔ اللہ کی طرف سے پھر مختلف قسم کی سزائیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں زناکاری اور سود کا استعمال، بیاض کا استعمال زیادہ ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مستحق بنا لیں گے۔ یہ ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زنا اور بدکاری یہ فقر، فاقہ اور تنگی کا باعث بنتی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ 5 چیزیں جب قوموں میں آ جائے گی، لوگوں میں آ جائے گی، 5 کمیاں لوگوں میں پیدا ہو جائیں گی یا 5 گناہوں میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ان پر سزا آئے گی اللہ کی طرف سے 5 قسم کی۔ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، کہ جب بے حیائی، زناکاری، بدکاری کسی قوم میں کھلم کھلا کی جائے گی تو پھر ان میں بیماریاں، پلیگ، طاعون، وائرس، ایسی بیماریاں پیدا ہو جائے گی کہ جو ان کے پہلے بزرگوں میں، پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صداقت ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے دنیا بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہے اور کھلم کھلا یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کو اب اتنا برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، تو ہر کچھ عرصے کے بعد نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس بدکاری کی وجہ سے جو سب سے خطرناک بیماری HIV کی، ایڈز کی ہے، کروڑ لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے، وہ سب پرایا ہے، سب کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو اس سلسلے میں تھے۔ اسی وجہ سے زنا کے سلسلے میں اسلام نے سخت ہدایات دی ہے، ایسی بندشیں، ایسی رکاوٹیں کھڑی کی ہے کہ زنا تک انسان نہ پہنچ پائے۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج، اسلامی حکومت میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ زنا پر کوئی آدمی جرأت نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔